السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایماں مددے۔ اور میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور جب آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو میرے امام پکارتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو 11ویں شریف کا مہینہ کیوں کہتے ہیں، اور خاص کر 11 تاریخ کو ایصال ثواب کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مفتیان کرام، علماء، محققین فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کو یوں تو ہمیشہ اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے اچھا انتظام کرتے تھے، لیکن ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو خاص اہتمام کے ساتھ مدرسے کے تمام بچوں کی دعوت کرتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم کا معمول تھا، لہٰذا حضرت غوث اعظم کے معمول کو اس امت نے اپنایا، اور آج دنیا بھر میں 11ویں شریف کی نیاز کے طور پر لوگ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، غربا، مساکین، احباب کو کھلاتے پلاتے ہیں،
اور غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 یا 471 سن ہجری میں، یعنی 5ویں صدی ہجری میں جیلان نام کے ایک شہر کے نیف نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے مقربین اولیاء کرام میں سے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ یہ بھی اپنے وقت کی عظیم پرہیزگار نیک خاتون سادات میں سے ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ اولیاء کرام میں سے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کے تقویٰ کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں کہ جوانی کا وقت تھا، چند دنوں تک فاقہ کش تھے اور ندی کے کنارے آپ چل رہے تھے کہ ندی کے پانی کے ساتھ ایک سیب بہتا ہوا آیا جو بڑا خوبصورت، خوشنما اور خوش ذائقہ تھا۔ آپ نے پانی میں سے وہ سیب نکالا اور اسے کھا لیا۔ جب آپ کئی دنوں کے بھوکے تھے، فاقے سے تھے، اور یہ سیب پانی میں بہتا ہوا آیا تھا، اس کے مالک کا پتہ نہیں تھا، اور یوں بھی مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جھاڑ پیڑ کا پھل نیچے گر جائے تو اس گرے ہوئے پھل کا کھانا جائز ہے، چونکہ عام طور پر جو باغ والے ہوتے ہیں، درخت والے ہوتے ہیں، گرے ہوئے پھلوں کے کھانے سے لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مالک خاص اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ گرے ہوئے پھلوں کو چننے کے لیے کسی کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ کسی عام آدمی کو کھانے نہیں دیتا ہے، تو ایسے وقت میں پھر اس کے گرے ہوئے پھل کو کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر گرے ہوئے پھلوں کا کھانا جائز ہے، اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ جبکہ یہ سیب دور دراز سے بہتا ہوا آیا تھا، لاوارث تھا، لیکن کھانے کے بعد حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اسے پھل کھا لیا ہے، سیب کھا لیا ہے، اور یہ میرے تقویٰ اور پرہیزگاری کے خلاف ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر میں کسی کا پھل کھا لوں۔ بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، پرہیزگاروں کا خیال بھی پرہیزگارانہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا خیال بھی اللہ تک لے جانے والا ہوتا ہے۔
حضرت غوث اعظم کے والد کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو پانی کا بہاؤ جس طرف سے آ رہا تھا آپ اس طرف چلنے لگے اور دیکھنے لگے کہ ندی کے کنارے کوئی سیب کا باغ تو نہیں ہے، کوئی سیب کا پیڑ تو نہیں ہے۔ کئی میل چلنے کے بعد ایک باغ نظر آیا، جو باغ بڑا خوبصورت تھا، پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت غوث اعظم کے دل کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اسی درخت کا، اسی باغ کا پھل ہوگا جو میں نے کھایا ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا۔ جب اس کے مالک سے پورا واقعہ بیان کیا تو مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، جب انہوں نے حضرت غوث اعظم کے والد کی بات سنا تو کہا کہ یہ نوجوان بڑا قیمتی ہے، نوجوان پرہیزگار لگتا ہے، نوجوان اللہ والا معلوم ہوتا ہے، نوجوان متقی معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کے حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ اگر تم یہ سیب معاف کرانا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، اس شرط کو اگر تم بغیر کسی حیلے کے قبول کر لو تو میں تم کو وہ سیب معاف کر دوں۔ ایک سیب کو معاف کرنے کے لیے حضرت عبداللہ صومعی نے ایک شرط رکھ دیا، اور بہت ہی مشکل اور کٹھن شرط۔ حضرت غوث اعظم کے والد نے کہا آپ اپنی شرط بتائیں، میں آپ کی شرط منظور کروں گا۔ مجھے ایک سیب کا حق معاف کرانا ہے تو میں وہ حق معاف کرانے کے لیے آپ کی ہر شرط منظور کروں گا۔ حضرت عبداللہ صومعی نے اپنی شرط رکھا کہ اے نوجوان، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ اگر تم میری یہ شرط منظور کر لو تو میں تم کو یہ سیب معاف کر دوں۔ اب آپ غور کریں، آپ اور ہم ہوتے تو ہمارا جواب کیا ہوتا؟ یقیناً ہمارا جواب انکار میں ہوتا کہ ہم نے ایک سیب کھایا ہے اور لاوارث سیب کھایا ہے، جس کے کھانے پر شرعاً کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک ایسی دلہن سے شادی کر لینا جو دلہن دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ اپنے لیے بھی بوجھ ہے اور خود اس کے لیے بھی بوجھ ہے۔ ایسی دلہن سے کون شادی کرے؟ لیکن حضرت غوث اعظم کے والد پرہیزگار تھے، متقی تھے، اہل اللہ تھے۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے نکاح کا انتظام کیا، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھ دیا۔ رات کو جب شب زفاف کے لیے حضرت غوث اعظم کے والد حجرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت، حسین و جمیل دوشیزہ موجود ہے، جو دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، حسن و جمال کا پیکر بھی ہے،
الٹے قدم حجرے سے باہر آئے اور اپنے سسر سے کہا شاید میں کسی غلط حجرے میں چلا گیا تھا، آپ نے جس حجرے میں مجھے بھیجا اور جو صفت آپ نے اپنی بیٹی کی بیان کی تھی وہاں تو کوئی خوبصورت دوشیزہ ہے، خوبصورت شہزادی ہے، آپ نے جو صفت بیان کی تھی وہ صفت موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی زیر لب مسکرائے اور فرمائے بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یقیناً وہ میری بیٹی ہے اور تمہاری زوجہ ہے، تمہاری منکوحہ ہے، میں نے جس بیٹی سے تمہارا نکاح کیا ہے وہی خوبصورت جوان دوشیزہ ہے، وہ میری شہزادی ہے۔ غوث اعظم کے والد پوچھتے ہیں پھر آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں؟ تو عبداللہ صومعی فرماتے ہیں بیٹا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اور میری بیٹی فاطمہ زہرا کی سیرت پر مکمل عمل کرتی ہیں، فاطمہ زہرا کی نقش قدم پہ چلتی ہیں، میری بیٹی اسم با مسمہ ہے، جیسا میں نے نام رکھا ہے ویسا ہی اس کا کردار بھی ہے، اس کی زندگی کا معمول بھی ہے۔ میں نے کہا وہ دیکھ نہیں سکتی اس لیے کہ آج تک اس کی آنکھوں نے کسی نامحرم شخص کو نہیں دیکھا، میں نے کہا وہ بول نہیں سکتی اس لیے کہ میری بیٹی نے آج تک خلاف شرع یا خلاف تہذیب کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے۔ میں نے کہا وہ چل نہیں سکتی، میری بیٹی نے آج تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ میں نے جو اپنی بیٹی کی صفت بیان کی وہ اس لحاظ سے بیان کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی کنیز کی حیثیت سے مکمل ان کی سیرت پہ عمل کرتی ہے اور شریعت کی پابند ہے۔ حضرت غوث اعظم کے والد حجرے میں تشریف لے گئے، کچھ دنوں خدمت کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹے اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ انہی دونوں پرہیزگار ماں باپ کی گود میں پیدا ہوئے۔ حضرت غوث اعظم کے والد کے کردار کو نگاہوں میں رکھیے، ان کی والدہ کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیے اور پھر غوث اعظم کے مقام بالا کو نگاہوں میں رکھیے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بڑے شریف ماں باپ کے بچے بھی بدماش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور بڑے بدماش بچے کے ماں باپ کے بچے بھی شریف ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن عام طور پر دستور یہ ہے کہ ماں باپ کی سیرت، ماں باپ کی صورت، ماں باپ کا کردار، ماں باپ کا عمل، ماں باپ کی زندگی بچوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ ماں باپ جیسا کیا کرتے ہیں بچے بھی ویسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ نماز پڑھیے، آپ سچ بولیے، آپ حیا اختیار کیجئے، آپ اپنے گھر میں پردے کا حکم دیجئے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کیجئے،
آپ نماز کی پابندی کرتے ہوئے گھر میں نوافل پڑھا کریے، آپ بیوی کے ساتھ کبھی نوافل پڑھا کریے، پھر بچے جو دیکھیں گے وہی کیا کریں گے، ان کی زندگی میں وہی اثر ہوگا۔